امام حسن مجتبی کا میں ایک حسین واقعہ سنانا چاہوں گا. 2 سال سے کم کا سن ہے. سرکار کے کبھی کاندھے پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی سرکار کے بالوں سے کھیلتے ہیں. مسجد میں حضرت تشریف فرما ہے, اور کبھی سرکار کی پشت پر آ کر سوار ہوتے ہیں, کبھی گود میں آ کے لیٹ جاتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں, کہ حضرت انس ابن مالک نے چاہا کہ بچے کو گود میں اٹھا لوں, کیونکہ اصحاب تشریف فرما ہیں, حضرت محو گفتگو تھے, حضرت سے افاضہ ہو رہا تھا. تو جیسے ہی انہوں نے اٹھانا چاہا تو فرمایا یا انس دع ابنی, اسے چھوڑ دو میری گود میں, یہ جیسے رہے مجھے اچھا لگ رہا ہے. اور اسی کیفیت میں آپ کے ساتھ امام حسن تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی, بظاہر تو وہ بدو ہے اور بظاہر حلیہ اس کا ایسا ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے, پہچانتا نہیں ہے, لیکن جب بات پوری ہوگی تو معلوم ہوگا قصہ کیا تھا. اس نے آ کے آواز دے کر کہا تم میں محمد کون ہے؟ علیہ باللہ جو انداز تھا کم علم لوگوں کا, اور پھر آگے جا کے کیا ہو رہا ہے سنیے گا. حضرت نے فرمایا میں ہوں. کہا تم نے دعوی نبوت کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے نبوت پہ 2 دلیلیں ہیں. ایک تیرے بدن کے اعضاء گواہی دیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ اکبر. تیرا ہاتھ پکار کے کہے گا, تیری زبان پکار کے کہے گی, تیرا بدن کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اور دوسرا فرمایا یہ میرا بچہ گواہ ہے. اس نے کہا یہ بچہ یہ مجھے کیا سمجھائے گا, یہ کیا گواہی دے گا؟ تو وہ جو 2.25 سال کے اور 1.5 سال کی عمر کے امام حسن مجتبی تھے, حضرت نے فوراً فرمایا اللہ اکبر, ما صبیا سألتا بل فقیہا, تو نے کسی بچے سے بات نہیں کی ہے بلکہ فقیہ سے بات کر رہا ہے. واہ 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 واہ. اور فقیہ آپ کو معلوم ہے کہ فقیہ آج اگر ہم اپنے دور میں غور کریں تو فقیہ آج کے دور میں 50-60 سال سے پہلے کی عمر میں کوئی فقیہ نہیں بنتا. وہ جب دین کا مکمل گہرائی تک اس کے پہنچ جائے جب جا کے ہم اسے فقیہ کہتے ہیں. امام وہ 1.5 سال کی عمر میں فرمایا تو نے کسی بچے سے بات نہیں کی ہے, تو مجھ سے بات کر رہا ہے, میں فقیہ ہوں. اور پھر دوسرا جملہ فرمایا, حضرت نے فرمایا کہ انت جہول و عندی شفاء الجہل, تو سراپا جہالت ہے اور میرے پاس جہالت کو دور کرنے کی شفا موجود ہے, دوا موجود ہے. اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا اللہ اکبر, فرمایا کہ تو مجھ سے سوال کرتا رہے گا. امام حسن فرما رہے 1.5 سال کی عمر میں, تو مجھ سے سوال کرتا رہے گا اور میں ہر سوال کا جواب دیتا رہوں گا, اور میری زبان سے جاری ہونے والی حکمتوں کو لا تقسمہ الدوالی, ایسا ایک بحر بن کر سامنے آئے گا, ایسا ایک سمندر بن کر سامنے آئے گا جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکے گا. اور پھر کہا کہ تم کل رات فلاں جگہ پر تھے. اب بتایا حضرت نے کہ ہوا ہے کیا قصہ. حضرت نے فرمایا کل رات تم فلاں جگہ پر تھے, تم سب نے اجتماع کیا تھا کہ عبداللہ کے بیٹے کو قتل کرنا ہے, میرے نانا کو قتل کرنے کے ارادے سے تم جمع ہوئے. کسی میں جرت نہیں ہو رہی تھی یہ کہنے کی کہ میں قتل کر پاؤں گا, مگر تم نے کہا کہ میں قتل کروں گا. اور اس محفل میں پردے کے پیچھے کچھ عورتیں بیٹھی تھیں, جن میں سے ایک خاتون نے آواز دے کر کہا کہ تم یہ کام نہیں کر پاؤ گے, مصطفیٰ کے بہت چاہنے والے ہیں, مصطفیٰ کے بہت محافظ ہیں. اور پھر تم وہاں سے چلے ہو اور تم ایک سرائے میں جا کر ٹھہرے جہاں سے تمہیں سواریاں ملیں, اور پھر تم ایک جنگل سے گزرے جہاں تمہاری سواری چلنے سے معذور ہو گئی تھی, تو تم کچھ دیر پیدل چلے, فلاں جگہ تم پہنچے تو جھاڑیوں نے تمہارے کپڑوں کو پھاڑا. یہاں تک حضرت پہنچے تھے, کہنے لگا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم میرے ساتھ ساتھ تھے. یہ ساری باتیں جو تم نے بتائی ہیں بے عین ہی ایسی ہیں. سرکار کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا جس کا نواسا ایسا ہو اس کے نانا کیسا ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. حضرت یہ جو واقعہ, یہ میں نے پہلی دفعہ یہ روایت سنی ہے, میں نے پہلے نہیں کبھی سنی تھی, لیکن مجھے اس بات پہ حیرت اور اچنبھا اس لیے نہیں ہوا کہ نبی جو ہے وہ ماں کی گود میں بول سکتا ہے, ماں کی صداقت کی گواہی بچہ جو ہے وہ گود میں دے سکتا ہے. تو یہ معمول کی باتیں نہیں ہیں, لیکن یہ سلیکٹڈ بچے جو ہیں وہ ہمارے ہاں ایسے موجود ہیں.